میں تیزی سے پلٹا تو وہی بوڑھا میرے پیچھے موجود تھا۔ میرا بریف کیس اس کے داہنے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ تم وہیں بھول آئے تھے؟ مجھ جیسے بوڑھے کے لیے تو یہ بہت ہی وزنی ہے۔ میرا جی تو چاہا کہ ایک مکہ مار کر اس ایماندار بڈھے کی کھوپڑی چٹکا دوں، لیکن صورتحال کی نزاکت کے تحت شکریہ ادا کر کے بریف کیس اس سے لے لیا۔ سونا تو نہیں ہے اس میں؟ بریف کیس دیتے ہوئے بوڑھے نے رازدارانہ لہجے میں مذاق کرنے کی بھونڈی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس میں بیش قیمت کتابیں ہیں جو بآسانی دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک کوشش ناکام ہو چکی تھی اور اب مجھے اس ناگوار بوجھ کے لیے دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اچانک مجھے وہ ڈرم نما ڈسٹ بن یاد آیا جو ٹوائلٹ روم کے قریب راہداری میں رکھا ہوا تھا۔ میں دوبارہ اسی طرف ہو لی۔ ٹوائلٹ سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھ کر میں نے اپنی رفتار سست کر دی، اور جب میں اس مختصر سی راہداری میں داخل ہوا تو وہ ویران پڑی تھی۔ میں نے پھرتی سے بریف کیس ڈسٹ بن پر پھینک دیا۔ اس کے بوجھ سے ڈسٹ بن کا ڈھکن اندر دبا اور میرا بیش قیمت بریف کیس ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر موجود کچرے میں جا گرا اور ڈھکن اسپرنگ کے زور سے اچھل کر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ ہال میں گھستے ہی دوبارہ اسی نابکار بڈھے سے سامنا ہو گیا۔ وہ ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا اپنے دانتوں کا جائزہ لے رہا تھا، جن میں سے بیشتر شاید مصنوعی تھے۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے سامنے آ گیا۔ تمہارے ہاتھ خالی ہیں برادر؟ معلوم ہوتا ہے پھر کہیں بھول آئے۔ اس کا دھیما لہجہ بزرگانہ ملامت کا رنگ لیے ہوا تھا۔ تمہارے کہنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی بھاری تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے سامان کے ساتھ ڈال دیا۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ آج کل کے نوجوان حد سے زیادہ بھول بھلکڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو کہیں نہ کہیں قیمتی کتابوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ویسے تم جا کہاں رہے ہو؟ جہاں مقدر لے جائے۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں واپس پہنچا تو کرنسی اسمگل کرنے کے الزام میں پھنسا ہوا شخص کئی باوردی افراد میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ شاید کسی نے اسے ممکنہ سزاؤں سے باخبر کر دیا تھا۔ میں اپنی ذاتی تلاشی کے دونوں مرحلوں سے گزر کر بخیر و عافیت لاؤنج میں پہنچ گیا، جہاں کم از کم 40 ملے جلے مسافر موجود تھے۔ 15 منٹ بعد مسافروں کو طیارے میں سوار کیا جانے لگا۔ اس وقت طیارے کے نچلے حصے میں سامان لادا جا رہا تھا۔ طیارے میں مجھے کھڑکی کے قریب ہی نشست ملی، اور چند منٹ بعد میرے برابر والی سیٹ پر خوشبو میں بسی ہوئی ایک خوبرو اور سبک اندام لڑکی بڑے تیکھے اور محتاط انداز میں آن بیٹھی۔ پرواز شروع ہونے تک خاموشی برقرار رہی۔ اس کی طرف سے کسی پیش قدمی کی توقع تو خیر بے سود ہی رہی تھی، مگر مجھے بھی کوئی موقع نہ مل سکا۔ البتہ پرواز معمول پر آنے کے بعد تمباکو نوشی کی ممانعت کی روشن ہدایات معلوم ہوئی تو مجھے موقع مل گیا۔ خاتون، اگر آپ برا نہ مانے تو میں تمباکو نوشی کر لوں؟ مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے سخت نفرت ہے۔ مجھے افسوس ہے، پھر آپ کسی اور خالی سیٹ پر چلی جائیے، میں سگریٹ سلگانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا گھمنڈ دیکھ کر میں نے نرم لہجے میں ایک سخت مشورہ دے ڈالا۔ اس نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے مجھے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی، نہ ہی وہ سیٹ بدلنے پر آمادہ نظر آئی۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد میں نے سگریٹ سلگا لی۔ اس نے ایک دو بار اضطرار کے عالم میں پہلو بدل کر فرش پر پاؤں پٹ گئی، مگر میں نے اس پر کوئی توجہ دینے کی زحمت نہیں کی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ قاہرہ سے پہلے تو کہیں نہیں اتر سکتا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہاں ہی اترو گے یا آگے تک جاؤ گے؟ اگر تم چاہو تو آگے بھی جا سکتا ہوں۔ تو کیا بے مقصد سفر کر رہے ہو؟ ہم سفر اچھا ہو تو آدمی منزل و مقصد دونوں کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس نے قریب سے گزرتی ہوئی ایروسٹس کو روک کر شراب طلب کی، اور میں نے بھی اپنے لیے فرمائش کر ڈالی۔ کمال ہے، تم شراب بھی پیتی ہو؟ اور تم نے جو منگوائی ہے وہ تمہاری پیروی کی ہے، ورنہ تمہاری رفاقت میں کسی اور نشے کا تصور نامناسب سا معلوم ہوتا ہے۔ آہستہ بولو، جہاز کے کپتان کو تمہارے خیالات کی بھنک میں مل گئی نا تو کوئی ہنگامی دروازہ کھلوا کر دوران پروازی ہزاروں فٹ کی بلندی سے یخ بستہ سمندر میں پھینکوا دے گا تمہیں۔ کون ہے وہ تمہارا؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ اس کی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری پرواز ہے، اور وہ اسے یادگار طریقے پر اختتام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کیبن میں جا کر اس کے ساتھ کسی جشن میں شرکت کرو گی؟ خاصی سمجھدار ہو۔ میں اسی کی فرمائش پر بنغازی سے سوار ہوئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی دوسری اس کے ساتھ ہو۔
وہ شراب پیے بغیر عیاشی کا قائل نہیں ہے۔ مسافروں کا کیا ہوگا؟ اس کا نائب اپنے کام پر پوری دسترس رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی نشے میں دھو تو۔ لیبیا کے شہری پرواز کے حکام بہت سختگیر ہیں، نشہ تو درکنار، اگر اس کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی ہوتی تو بنغازی پر ہی پرواز معطل کر کے اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ عیاشی کی ابتدا تو لیبیا کی سرزمین چھوڑنے کے بعد کھلے آسمان میں ہوگی۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلسطین سے۔ اس کے ان دو الفاظ سے مجھے شدید ذہنی صدمہ ہوا، مگر چند منٹ بعد جب اس کے نام کا انکشاف ہوا تو میری حیرت جاتی رہی۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ پروٹسٹنٹ عیسائی تھی، اور اس کے نزدیک آزاد روی کوئی سنگین اخلاقی جرم نہیں تھا۔ یہ سن کر میری ذہنی کوفت میں خاصی کمی واقع ہوئی، ورنہ اس سے قبل میں فلسطین کا ذکر آتے ہی یہ فرض کر لیتا کہ وہ یقیناً مسلمان ہی ہوگی۔ اپنے وطن کے بارے میں تمہارے کیا احساسات ہیں؟ تم شاید فلسطین کی بات کر رہے ہو۔ وہ شروع سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ کسی جگہ کا نام یا حکمران بدل جانے سے اس جگہ کی تاریخ اور ماہیت نہیں بدل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہاں اسرائیلی حکمران ہے تو کچھ عرصے بعد مسلمانوں یا عیسائیوں کو یہ موقع مل جائے۔ تمہاری دانست میں یہودی تسلط قابل اعتراض نہیں۔ فلسطین مسلمانوں کو مل جائے تو ہمارے لیے کیا فرق پڑے گا؟ یاسر عرفات کے اقتدار مل جانے سے بھی ہمارے لیے حالات یوں ہی رہیں گے۔ میں تو اس تحریک کو اقتدار کی جنگ سمجھتی ہوں، جسے بدقسمتی سے مذہب کی آڑ میں ہر محاذ پر لڑا جا رہا ہے۔ میرے منہ سے حلق تک تلخی سرایت کر گئی۔ اس لڑکی کی گفتگو نہایت زہریلی اور تعصب آمیز تھی، اور اسی کے ساتھ میرے ذہن میں لبنان میں ہونے والی وہ چھوٹی بڑی خانہ جنگیاں بھی تازہ ہو گئیں، جن کے نتیجے میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد سینکڑوں مسلمان اور عیسائی مارے جاتے تھے، اور ایسے ہر موقع پر اسرائیل کے بحری دستے جنگی کشتیوں سے لبنانی ساحلوں پر اتر کر ہمیشہ عیسائی گروہوں کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ مگر لڑکی سے گفتگو زیادہ تلخ نہ ہو سکی، کیونکہ ایئر ہوسٹس نے، جو شاید اسے پہچانتی تھی، قریب آ کر سرگوشی میں کوئی پیغام دیا، اور وہ عجلت میں اٹھ کر پہلے اور درمیانے درجے کو علیحدہ کرنے والے حریری پردوں کے عقب میں غائب ہو گئی۔ شاید اس کے آشنا نے اسے طلب کر لیا تھا۔ میں نے اپنی سیٹ کی پشت کا پیچھے ڈھلکائی اور ذہن میں چلنے والی آندھیوں سے نجات پانے کے لیے اخبار کا جائزہ لینے لگا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد میں نے اکانومی کلاس میں مسافروں کو ناشتہ وغیرہ فراہم کرنے والے عملے میں ایک موہوم سی سراسیمگی محسوس کی، جو شاید دوسرے مسافروں کی نگاہ میں نہیں آ سکی تھی۔ دونوں راہداریوں میں سروس مکمل کیے بغیر عملے کی اراکین ٹرالیاں لے کر تیزی سے فلائٹ کچن کی طرف غائب ہو گئیں۔ اس وقت وہ دیو پیکر فضائی افریت کم از کم 150 انسانی جانوں کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ کپتان اپنی آخری پرواز کو یادگار بنانے کے لیے کہیں مصروف تھا۔ میرے پورے وجود میں یک بہ یک کروڑوں چونٹیاں رینگنے لگیں، اور میں نے غیر ارادی طور پر ایئر ہوسٹس کو طلب کرنے والی گھنٹی بجا دی۔ سنسنی خیز لمحے سرکتے رہے، مگر گھنٹی کا بٹن دبانے کے باوجود کوئی نہ آیا۔ میرے بدن کے سارے مساموں سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے کی دھاریں بہہ نکلیں۔ پھر اچانک ایک ایئر ہوسٹس نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، اور طیارے کے فرش پر چلتے ہوئے اس کے قدم یوں لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر نیچے ڈھیر ہونے والی ہو۔ میرے قریب آ کر وہ کسی بے جان مشینی پتلے کی طرح ساکت کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ تم گھبرائی ہوئی ہو؟ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ مجھے ناشتہ درکار ہے۔ چند لمحے صبر کرو، میں ناشتہ بھی لے آتی ہوں۔ اور چند منٹ بعد واقعی ناشتے کی ٹرالیاں دوبارہ نمودار ہوئیں، مگر ان کے ساتھ آنے والا عملہ ہراساں اور بوکھلایا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ طیارے کے اندر کوئی ناگہانی آفت نازل ہوئی تھی، جس پر حالات بگڑنے سے پہلے ہی قابو پا لیا گیا۔ میں ناشتے میں مصروف تھا تو میری ہمسفر لڑکی بھی واپس آ گئی۔ آنے سے قبل شاید اس نے اپنی نوک پلک سنوارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر میں اس کے چہرے اور بالوں کی ترتیب میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھے بغیر نہ رہ سکا جو اندر والے کی سرمستیوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی تھیں۔ وہ مجھ سے نگاہیں چار کیے بغیر خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہت جلدی واپس آ گئی؟ میں نے نرم لہجے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ مجھے کچھ دیر سکون سے بیٹھا رہنے دو۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں خوف رچا تھا۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حالت غیر ہے، میں تمہارا ہمدرد ہوں اچھی لڑکی۔ میرا ہمدردانہ لہجہ کام کر گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا اور میں ہولے ہولے اس کے ٹھنڈے رخساروں کو سہلانے لگا۔ جب تک اس کی حالت قدرے بحال نہ ہوئی میں اسے محض دلاسا ہی دیتا رہا اور وہ میرے سینے سے سر ٹکائے بے آواز سسکیاں لیتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی نمناک پلکیوں پر اٹھائیں۔ تھوڑی دیر قبل ہم موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچے ہیں۔ کیا واقعی؟ فرسٹ کلاس کیبن میں ایک مسافر کے ہاتھ سے وسکی کا گلاس گر گیا، پھر اس کی جلائی ہوئی ماچس کی تیلی سے وسکی میں بھیگی ہوئی برابر والی سیٹ نے اور فرش نے آگ پکڑ لی۔ اگر اس پر فوری طور پر قابو نہ پایا جاتا نا تو یہ طیارہ اب تک شعلوں کی گیند میں تبدیل ہو کر سمندر میں گر گیا ہوتا۔ وہ کپتان تو نہیں تھا کہیں؟ ایسے غیر ذمہ دارانہ کلمات منہ سے نہ نکالو، کپتان کو اس قصے سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مگر تمہاری کلائی کا تھوڑا سا روح جھلسا ہوا ہے۔ خاموش رہو، خدا کے لیے خاموش رہو، وہ بھیانک منظر بار بار میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے۔ جہاز کے دیگر تمام مسافر اس ہولناک قصے سے بے خبر اپنی اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار بلند آہنگ قہقہے اور مترنم آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں جن میں زندگی اپنے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ نمایاں ہوتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ فرسٹ کلاس کے بارے میں اس لڑکی کی سنائی ہوئی کہانی میں مسافر کا نام محض ایک بہانہ تھا۔ اول تو کسی بھی پرواز پر مسافروں کو اتنی شراب فراہم نہیں کی جاتی کہ وہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے لگیں، اور اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو صورتحال اعتدال پر آنے کے بعد اس مسافر کے بارے میں کسی فوری کارروائی کے ساتھ ہی مسافروں کو گزرے ہوئے خطرے سے باخبر کرنا ضروری تھا تاکہ وہ شراب نوشی کے دوران خصوصی احتیاط برت سکیں۔ مگر کپتان کی طرف سے مکمل خاموشی اور عملے کا سہما سہما رازدارانہ رویہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ تم کپتان کی فرمائش پر اس جہاز میں سوار ہوئی تھی نا؟ کیا میں کسی دوسرے سیٹ پر چلی جاؤں؟ اگر جا سکو تو ضرور چلی جاؤ۔ لاؤ سگریٹ دو مجھے۔ مگر تمہیں تو سگریٹ سے سخت نفرت ہے۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ لینے کے بعد محبت اور نفرت کے سارے معیار چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں صرف ایک لڑکی ہوں جو ہر صورت میں اور ہر قیمت پر سکون کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے۔ بڑا پیار ہے زندگی سے، کسے نہیں ہوتا؟ میں نے سگریٹ سلگا کر اس کے حوالے کر دی۔ اگر اپنی زندگی سے اتنا ہی پیار ہے نا تو آئندہ دوران پرواز کسی سے عشق جتانے کی کوشش نہ کرنا۔ بچھڑی ہوئی محبوبہ کو سامنے پا کر بہکا ہوا آدمی الکحل اور پانی کا فرق بھول کر مہلک بے احتیاطی کر گزرتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ اور باتیں کر لو۔ اچھا بس ایک بات اور بتا دو۔ کیا؟ اس مسافر کا اب کیا حال ہے؟ وہ تھوڑی زیادہ ہی پی گیا تھا، اسے خواب آور دوا کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اس کی زبانی حادثے کی جزیات سن کر میں نے اپنی کہانی مکمل کر لی تھی، لہٰذا اس کے بعد میں نے اسے نہیں چھیڑا۔ بن غازی سے قاہرہ کی پرواز میری توقع سے زیادہ مختصر ثابت ہوئی۔ ناشتے اور مشروبات کے برتن سمیٹے جانے کے دوران ہی کیبن میں جہاز کے نائب کپتان کی آواز گونجنے لگی۔ طیارے کی بلندی کم کی جا چکی تھی اور ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے قبل طیارہ قاہرہ کے جنوب مغرب میں صحرا کے سینے پر پھیلے ہوئے عظیم و شان اہرام پر پرواز کر رہا تھا۔ مسافر کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کر ان رفیع شان سنگی علامتوں کو دیکھنے لگے جو سورج کی تیز روشنی میں نیل کی قدیم تہذیب کی کہانی سنا رہی تھی۔ طیارے کے نائب کپتان نے حفاظتی پیٹی باندھنے کی ہدایت کی اور میں نیل کی سرزمین پر اپنے مستقبل کی تلاش میں اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ نیل کی وادی جو افسانوں، پراسرار کہانیوں، عظمت و جبروت اور فسوخیز واقعات کی سرزمین تھی، میرے لیے اپنے دامن میں کچھ نئی پہلیاں چھپائے میری منتظر تھی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ مصطفیٰ المرزوق۔ قاہرہ میں کہاں ٹھہرو گے؟ تو کیا تم بھی قاہرہ میں اترو گی؟ یہ پرواز برلن سے شروع ہو کر قاہرہ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کپتان سے ملاقات کے بعد واپسی پر وہ صرف اسی وقت اپنے اوپر غالب آئے ہوئے خوف سے نجات حاصل کر سکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ چند منٹ بعد طیارہ اترنے والا تھا۔ پہلے بھی قاہرہ آتی رہی ہو؟ اکثر آتی رہتی ہوں، مریم نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر اس مرتبہ تم اپنے کپتان دوست کے ساتھ بہترین وقت گزارو گی۔ اس کا ذکر چھوڑو، میں نے تم سے پوچھا تھا
تم قاہرہ میں کہاں قیام کرو گے؟ پہلی بار قاہرہ آیا ہوں، نہ جانے کہاں ٹھکانہ ملے۔ ایسا کرو، تم مجھے اپنا پتہ دے دو، میں خود تم سے مل لوں گا۔ پتہ نہیں بتاتے تو نہ بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ میں پہلی نظر پر تم پر مر مٹی ہوں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں قاہرہ سے اس حد تک اجنبی ہوں کہ تم چاہو تو تمہارے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں۔ اور تمہاری قومیت کیا ہے؟ اردنی ہوں۔ عجیب عرب ہو۔ عرب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو قاہرہ اس کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور ایک تم ہو کہ آدھی عمر بتانے کے باوجود اس عظیم شہر سے ناواقف ہو۔ جواب میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے قلم نکال کر کاغذ کے ایک پرزے پر کوئی فون نمبر لکھ دیا۔ فرصت ملے تو اس نمبر پر کال کر لینا۔ اس وقت تک میں اگر قاہرہ میں رکی رہی تو کہیں مل بیٹھیں گے۔ اس نمبر پر براہ راست تم سے ہی بات ہوگی؟ نسوانی آواز سنائی دے تو بات کرنا، اور اگر مردانہ آواز ہو تو بات کے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دینا۔ تو میرا خیال درست ہی تھا، قاہرہ میں بھی کپتان ہی تمہارا میزبان ہوگا۔ دیکھو، ذاتیات میں دخل نہ دو، اگر یہی ارادے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم دوبارہ نہ ملیں۔ میں تو بس اپنے اندازے کی درستگی پر خوش ہو رہا تھا، ورنہ اس جہاز سے اترنے کے بعد تمہارے ذاتی معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تم قاہرہ کیوں آئے ہو؟ قاہرہ دیکھنے کے بعد مکمل عرب کہلا جانے کا حقدار بن سکوں اس لیے۔ اسی اثنا میں طیارے نے اپنا بوجھ کنکریٹ کے رن وے سے ٹکرانے والے پہیوں پر ڈال دیا تھا۔ قاہرہ کے ہوائی اڈے پر خاصی چہل پہل تھی، مگر ماحول پر عجیب سی گھٹن طاری تھی۔ اس کی بڑی وجہ ہر جگہ موجود بے فکرے مقامی تھے، جن کے پاس غالباً وقت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ایسی ہر ٹولی میں یک بہ یک کئی افراد بلند آہنگ کے ساتھ اپنی اپنی بولیاں بولے جا رہے تھے۔ ایک کاؤنٹر پر میں قطار میں چوتھے نمبر پر کھڑا ہوا تھا، مگر کاؤنٹر والا اگلے شخص کا پاسپورٹ ہاتھ میں تھامے قہقہے لگا لگا کر اپنے کسی ساتھی سے مذاق کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں کسی جانب سے قہوے کی تیاری کا نعرہ گونجا، اور وہ شخص حیران پریشان مسافروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر پاسپورٹ ہاتھ میں دبائے قہوہ نوش کرنے چلا گیا۔ تھکان، نقاہت اور کاہلی سے بیزار لوگوں سے فراغت پا کر میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو مریم غائب تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو ٹیکسی ڈرائیور کی ایک ٹولی تیزی سے میری طرف جھپٹی، اور اگر مجھ سے ذرا بھی چوک ہو جاتی تو میرا مختصر سا سوٹ کیس اسی لمحے غائب ہو گیا ہوتا۔ ہاشم نے مجھے جو اہم ترین نام اور پتہ دیا تھا، اس وقت میرے لیے وہی اہم ترین تھا۔ ہاشم کی دی ہوئی فوقیت کو نظر انداز کرنا اس وقت میرے بس سے باہر تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں کمرہ کرایہ پر لیا، اور سوٹ کیس وہاں مقفل کر کے چند منٹ بعد ہی باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں کیبنوں پر مشتمل قدیم طرز کے اس بے ترتیب بازار میں پہنچ گیا جہاں مجھے عبد الکمال سے ملنا تھا۔ ہاشم کے بیان کے مطابق عبد الکمال اس بازار میں 11ویں کیبن پر کپڑا بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جب اس بھیڑ بھاڑ میں کافی وقت برباد کرنے کے باوجود میں 11ویں کیبن کا سراغ نہ پا سکا تو ناچار 15 نمبر کیبن پر جا پہنچا۔ اتفاق سے وہ آدمی بھی کپڑا فروش تھا۔ اس نے خوش آمدانہ انداز میں دانت نکال کر میرا استقبال کیا۔ عبد الکمال کا کیبن کدھر ہے؟ یہی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے قدموں میں بچھ کر مجھے رام کر لے۔ میں نے تیوریوں پر بل ڈال کر اس سیاہ آہنی تختی کو دیکھا جس پر واضح طور پر 15 نمبر درج تھا۔ عبد الکمال تو 11ویں کیبن میں بیٹھتا ہے نا؟ عبد الکمال میرا چھوٹا بھائی ہے، مال لینے گیا ہوا ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح کیا لینا ہے؟ میں اس کی غیر موجودگی میں بھی تمہیں پوری رعایت دوں گا، تم میرے بھائیوں کی طرح ہو۔ اس کی بکواس پر میرا خون کھول گیا۔ لالچ اس کی آنکھوں اور چہرے سے حویدہ تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے موٹا گاہک سمجھتے ہوئے جھوٹ بول کر عبد الکمال سے اپنی قریبی رشتہ داری کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے غصے کا اظہار کیے بغیر سنجیدگی برقرار رکھی۔ اگر وہ واقعی تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو میری صورت دیکھ کر ہرگز ادھر نہیں آئے گا۔ وہ کیوں؟ وہ 3 برس سے میرا 11,000 پاؤنڈ کا مقروض ہے۔ میرے الفاظ سن کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ تو پھر تم 11 نمبر پر ہی جاؤ، تم نے تو بلا وجہ میرا وقت برباد کیا۔ پر عبد الکمال تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا؟ یہ دکان میری ہے، آگے تیسری گلی میں بائیں طرف مڑ جانا، داہنے ہاتھ پر 5ویں دکان پر تمہارا شکار موجود ہوگا۔ مگر تمہارا بھائی؟ ارے جہنم میں گیا میرا بھائی، میرا کوئی بھائی وائی نہیں ہے۔ تم 11 نمبر پر جاؤ، میری جان چھوڑو۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ بول کر مجھے یہاں روکا تھا؟ آخر اس حرکت کا مطلب کیا تھا؟
میرا لہجہ تیز ہونے پر اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر اچانک ہنس پڑا۔ وہ تو دکانداری کی بات تھی، ہم گاہک کو کسی بھی قیمت پر دوسری جگہ جانے نہیں دیتے، پر تمہارا تو معاملہ ہی دوسرا نکلا۔ اس نے ڈھٹائی کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی، لہٰذا میں آگے بڑھ گیا۔ البتہ اس کے ساتھ اتنا وقت ضائع کر کے میں نے عبد الکمال کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ 15ویں کیبن والے کی بتائی ہوئی گلی میں داہنے ہاتھ کا 5واں کیبن واقعی 11 نمبر تھا، مگر اس شان سے کہ اس کے ایک طرف 300 نمبر تھا اور دوسری طرف 79 نمبر کی تختی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ اگر میں محض نمبروں کے سہارے بھٹکتا رہتا تو شاید 2 روز تک بھی اپنے مطلوبہ مقام پر نہ پہنچ پاتا۔ عبد الکمال؟ میں نے کیبن پر پہنچ کر نرم دوستانہ لہجے میں سوال کیا، اور تکیے کے سہارے نیند دراز شخص نے قدر حیرت سے میری طرف دیکھ کر سر کو اثباتی جنبش دی۔ کیا ہم کہیں اور چل کر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر وہ کیبن سے نیچے اتر آیا۔ اپنی جوتیاں اس نے کیبن میں بچھی ہوئی دری کے نیچے سے نکال لی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میرے ہمراہ ایک طرف چلتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ بن غازی سے ہاشم نے بھیجا ہے۔ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم تو میرے مربی کے بھیجے ہوئے مہمان ہو، میں بھی دکان کو تالا لگا کر آتا ہوں۔ سنو، میری آمد کو غیر معمولی اہمیت نہ دو۔ اوہ، تم بہت سمجھدار معلوم ہوتے ہو، لیکن بازار بند ہونے تک تم کہاں بھٹکتے پھرو گے؟ میری فکر مت کرو، میں معتم الدولی کے کمرہ نمبر 4 میں مقیم ہوں۔ شاید کسی اہم کام سے آئے ہو، وہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ تم دکان خالی چھوڑائے ہو، ایسا نہ ہو لوگ میدان صاف پا کر اسے خالی ہی کر دیں۔ واللہ تم نے پہچانا ہے قاہرہ کو، لیکن اس بازار میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ خالی دکان میں چوری نہیں ہو سکتی، لیکن سڑک پر کھوٹا سکہ بھی پڑا ہونا تو لوگ اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایک قہوہ خانے کے دور افتادہ گوشے میں لے جا کر میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ میرا اصل نام صفدر علی تھا، جس پر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ چند روز پہلے تک میرے لیے تمہارا نام اجنبی تھا، لیکن مقامی اخباروں میں تمہارا نام خوب اچھالا جا رہا ہے۔ آج ہی خبر چھپی ہے کہ تم 3 پولیس افسروں اور ایک تربیت یافتہ کتے کو ہلاک کر کے بن غازی سے مصری سرحدوں کی طرف بھاگے ہو۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اتنی تحشیر اور ناکہ بندی کے باوجود تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سب بتا دوں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم معتم الدولی کب آ رہے ہو؟ رات 9 بجے۔ تم کہو تو میں دکان جلدی بند کر دوں؟ نہ، اپنے معمولات میں فرق مت آنے دو، میری سلامتی کے لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں خیال رکھوں گا۔ قہوے کی پیالیاں خالی کر کے ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ کمال اپنی دکان کی طرف چل دیا اور میں مخالف سمت میں ہو لیا۔ میں اپنی دھن میں مگن لاپرواہ انداز میں سیدھا چلا جا رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک نسوانی سرگوشی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے یا حبیبی کہنے والی کی طرف سر گھمایا تو کاجل کے ڈوروں میں لپٹی ہوئی 2 مد بھری آنکھوں نے مجھے ایک والہانہ سا اشارہ کیا، اور چلتے چلتے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ بھرے بھرے بدن والی وہ خوبصورت عورت لپک کر میرے قریب آ گئی، اور میں نے اس کے بدن سے اٹھنے والی وحشیانہ مہکار اپنے نتنوں کے راستے دماغ پر اثر انداز ہوتی محسوس کی۔ وہ جو بھی تھی، بہرحال قابل دید تھی، مگر وہ دید سے زیادہ فیاضی پر آمادہ تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ میرا نام خالدہ ہے، میری سرپرستی غلط آدمی ہی کرتے ہیں، اور مجھے ان کی بڑی پہچان ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، مایوس نہیں کروں گی تمہیں، پر میری جیب خالی ہے۔ بدفعل منہ سے نہ نکالو، میں ان میں سے نہیں ہوں جو مردوں کی جیبیں الٹی کرا لیتی ہیں۔ جو طے ہو جائے وہ دے دینا۔ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ صفدر علی زندگی میں کبھی دن دہاڑے بھرے بازار سے اغوا نہیں ہوا تھا، مگر اس روز یہ واقعہ بھی پیش آ ہی گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اسے ہوٹل لے جاؤں، لیکن قاہرہ میں آمد کے ابتدائی مرحلے پر میں ایسی بے اعتدالی سے گریز ہی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا خالدہ کے استفسار پر میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کا 2 کمروں پر مشتمل اسرت زدہ سا فلیٹ شہر کے گندے اور تنگ و تاریک مقام پر واقع تھا، جہاں فلیٹ کے بند دروازوں کے پیچھے بھی ان بچوں کا شور سنائی دے رہا تھا جو نیچے گلی میں دھول اڑاتے پھر رہے تھے۔ بڑی گنجانہ آبادی میں رہتی ہو تم؟ یہاں فلیٹ کا کرایہ کم ہے،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتے۔ یہ تو عجیب بات کہہ رہی ہو تم۔ گنجان بستیوں میں تو ہر عورت پڑوس کے گھر میں جھانکنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب پڑوس میں کوئی خوبرو لڑکی تنہا رہتی ہو۔ یہاں تانک جھانک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 2 سال سے رہ رہی ہوں، جس روز آتے جاتے کسی نے ٹوک دیا دوسری جگہ چلی جاؤں گی۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، برا مان کر میں بھلا کیا کر لوں گی؟ یہاں آنے سے تو بہتر تھا کہ تم میرے ساتھ چلتی۔ تم ہی خاموش ہو گئے تھے، ورنہ عام طور پر میں کہیں جانے کے بجائے اپنے دوستوں کو یہیں لانا پسند کرتی ہوں۔ دوستوں کو؟ ہاں نا، عارضی صحیح، مگر اس وقت تو تم بھی میرے دوست ہی ہو۔ وہ بات تو رہی گئی۔ کون سی؟ دوستوں کو یہاں لانے والی۔ اوہ لاکھ بری صحیح، مگر میں ایک عورت ہوں، اپنے ٹھکانے پر میں ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ تمہارے پاس تو محبتوں کے سوداگر آتے ہیں، ان سے تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ نہ کہو، ان میں بھی بڑے بڑے جنونی ہوتے ہیں۔ تمہارا تجربہ تو ہر جنون کا توڑ سکھا دیتا ہے۔ تم نے شاید شام کے اخبار نہیں دیکھے، سب سے بڑی خبر ہی پڑھ لی ہوتی نا تو مجھ سے بحث نہ کرتے۔ کیا ہے اس خبر میں؟ ایک غیر ملکی اپنے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ میرے ہاتھوں نے اس کے بدن کا لمحاتی ارتعاش نمایاں طور پر محسوس کیا۔ نہ جانے روز کتنے لوگ مردہ پائے جاتے ہیں، اس کا تمہاری بات سے کیا تعلق ہے؟ اس کی قاتل ایک عورت تھی۔ یہ نقطہ تمہارے فلسفے کے خلاف جاتا ہے۔ مرنے والے کی مٹھی میں کسی عورت کے لمبے لمبے سرخ بال پائے گئے ہیں۔ اس کے ناخنوں میں جلد کا گوشت اور خون پھنسا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ مرنے والے نے عورت پر زیادتی کی ہوگی اور عورت نے بلبلا کر اس کا نرخرا ہی دبا ڈالا۔ عورت پکڑی گئی؟ نہیں، وہ تو چھلاوا نکلی۔ ہوٹل کے عملے تک کسی نے اس کی جھلک نہیں دیکھی، نہ اسے آتے دیکھا گیا اور نہ جاتے۔ اور اب اگر میں تمہارے فلیٹ میں تمہارے ساتھ زیادتی شروع کر دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ پھریری لے کر اچانک ہی مجھ سے دور ہٹ گئی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ میں خوفزدہ ہو کر بے اختیار چلانے لگوں۔ ڈرو نہیں، میں اتنا خوخار عاشق نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں ایسا خوفناک مذاق برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو اب خیال رکھوں گا۔ میں دوبارہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہرو، پہلے میں لباس بدل لوں۔ وہ لپک کر غسل خانے میں جا گھسی اور میں اٹھ کر کمرے کے وسط میں ٹہلنے لگا۔ اسی اثنا میں میری نظر اخبار پر پڑی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ وہ قاہرہ کے روزنامے البقص کا شام کا ضمیمہ تھا اور اس کی سرخی قتل کے اسی واقعے کے بارے میں تھی جس کا ذکر خالدہ کر چکی تھی۔ سرخیوں کے نیچے میں نے متوفی کی لاش کا مست شدہ چہرہ دیکھا تو یک بہ یک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اذیت ناک موت کے آخری تاثرات نے لاش کا چہرہ بہت بگاڑ دیا تھا، لیکن البرونو کاستیلانو کی تصویر میں پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ میں نے نہایت بے چینی کے ساتھ پوری خبر کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اگر مرنے والا البرونو ہی تھا اور اس کی قاتلہ کوئی بے وقوف عورت تھی تو وہ صرف سیتا ہی ہو سکتی تھی، میری پیاری، میری دلبر سیتا۔ سیتا کے سرخ لمبے بال البرونو کی مٹھی میں ملے تھے اور اس خبیث نے مرنے سے قبل سیتا کا چہرہ یا بدن بری طرح نوچا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مار کا جو کچھ بھی رہا ہو، سیتا کے سامنے برونو کے شیطانی عزائم بری طرح ناکام ہوئے ہوں گے۔ مگر تشویش کی بات یہ تھی کہ زخمی ہونے کے بعد سیتا خطرات سے دوچار تھی۔ پولیس کو ہر زخمی عورت پر برونو کی قاتلہ کا شبہ کرنے کا پورا قانونی اور اخلاقی حق حاصل تھا۔ میں وہ پوری سنسنی خیز خبر پڑھ گیا، مگر اس میں کہیں بھی سیتا یا برونو کا نام نہیں تھا۔ برونو اس ہوٹل میں اسمتھ براؤن کے نام کے برطانوی باشندے کے طور پر مقیم تھا اور خبر میں اس کا وہی نام شائع ہوا تھا۔ البتہ سیتا کے بارے میں صرف تحیر ہی تحیر تھا۔ اگر برونو کی مٹھی سے نسوانی بال برآمد نہ ہوتے تو شاید یہ پتہ چلانا بھی دشوار ہو جاتا کہ قاتل کی جنس کیا تھی۔ بے اختیار میری مٹھیاں بھیج گئیں اور میرے بدن کا رواں رواں انتقام کی بھٹی میں تپنے لگا۔ میں بن غازی سے جس مشن پر نکلا تھا اس میں غیر متوقع طور پر پہلے ہی مرحلے میں نمایاں کامیابی ہو گئی تھی۔ نہ صرف سیتا بلکہ اس کے دشمن کا بھی ایک حد تک سراغ مل گیا تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سے چلنے لگیں۔ برونو نے سیتا کے ساتھ ظلم کیا تھا اور میں اس کے احساس سے ہی پاگل ہوا جا رہا تھا۔
مگر سیتا نے میرے انتقام کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنا بھرپور بدلہ خود ہی لے لیا تھا اور میرے لیے ایک موہوم سے سراغ چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر کہیں گم ہو گئی تھی۔